بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو ہم بستری سے نفرت ہونے لگے تو آپ کیا کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے معذر ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ طبی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت و فطرت میں شامل ہے۔ اسی طبی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی خوگر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہی، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، رسول اللہ، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سرے راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو، درین اثنا لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بچہ دان پیدا کیا، آلات مباشرت پیدا کیے، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینہ میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا، تو ان باتوں سے جو مقصود الہی ہے وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ کو ضائع کرے اور شہوت کو کسی حیلہ سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی مقابلت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے تاکہ ان کے گرد حفاظت کی چادر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جنات ان کو نہ دیکھ سکیں۔ لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں۔ شیطان ان جنات ان کا جسم دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکی پر جنات کا اثر ہو گیا، فلاں انسان پر جن کا اثر آ گیا اور شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت انسان اور مسلمان ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کرے تو اپنے جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ ان کو آپس میں لیٹے ہوئے کوئی شیطان یا کوئی جن نہ دیکھ سکے۔ بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا،
جو کہ والدین کے لیے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ لہذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے عموماً کوتاہی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی مقاربت کے بعد اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس میں نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات نقطے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ کی وجہ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آ جائے گا۔ جب ماں نے ہی اس کی عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی ایسا ہی ملنا ہے۔ لہذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقاربت کی وجہ سے نمازیں قضا نہ ہوں، بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو، جانور والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔